إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة معزز علماء کرام، محترم بڑے بزرگ حضرات، دینی حمیت اور خودداری رکھنے والے نوجوانان اسلام اور مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بڑا شکر و احسان، فضل و کرم کہ ہم سب دین کے نام پر جمع اور اکٹھا ہوئے۔ اللہ تعالی ہمارے اس اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے اور ہمارے حسنات میں اس کو شامل فرمائے اور ہمارے لیے اس کو کفارہ سیئات بنائے اور
اللہ تعالی ہم لوگوں سے اپنے دین کا کام لے۔ آپ لوگوں کی تعداد دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس بات پر خاص طور سے کہ حاضرین میں سے زیادہ بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے۔ فتنے کے اس دور میں نوجوانوں کو دین کے نام پر جمع کرنا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا داری کے اس زمانے میں اور دنیا کی رنگینیوں کے اس زمانے میں نوجوانوں کو جمع کرنا اور نوجوان آ جائیں اور دین کی بات سنجیدگی سے سنیں اور اپنے آپ کو عمل کے لیے تیار کریں اور اپنی بستی اور اپنی قوم کے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنے، جو مطلوب ہے اور جس کی ضرورت ہے اس دور میں، یہ سب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ انبیاء کرام کی دعوت و تبلیغ کی تاریخ کا یہ بڑا اہم موڑ رہا ہے کہ نبیوں کی دعوت پر پہلے پہل لبیک کہنے والے، پہلے پہل ایمان لانے والے نوجوان ہوئے ہیں، اور نبیوں کی دعوت کو ٹھکرانے میں پیش رہنے والے اس قوم کے بڑے بزرگ لوگ رہے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر کے بڑی امید ہوتی ہے کہ آپ اگر سننے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عمل کرنے کے لیے تیار کر لیں اور دین کی وہ غیرت اور حمیت پیدا کر لیں اپنے اندر جو آج کل مطلوب ہے اور جس کی آج ضرورت ہے، تو پھر آپ کے وجود سے انشاءاللہ انقلاب آ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کے محلے میں، آپ کی بستی میں، آپ کی قوم میں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے بڑے خوشحال، بڑے فیشن پرست اس زمانے کے حساب سے، جن کی خوشحالی اور جن کے فیشن کا مکے میں چرچا ہوا کرتا تھا، انہوں نے جب ایمان لایا، حالات سخت ہوئے، تو پھر ان کے جسم کی چمڑیاں اس طرح سے ادھڑ گئی جس طرح سے سانپ اپنی کچلی چھوڑتا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا تھا اسلام میں؟ بڑے ناز و نعمت میں پلنے والے جوان، بڑی خوشحالی کی زندگی، لیکن اپنے آپ کو ایمان لانے کے بعد اتنی بڑی سختی جھیلنے کے لیے کیوں تیار کیا؟ انہوں نے ایمان کی قدر و قیمت کو پہچان لیا تھا۔ سورہ کہف میں جن نوجوانوں کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل اور نمونے کے طور پر قیامت تک کے لیے بیان کیا ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ بڑے اونچے گھرانے کے
اور ان گھرانے سے تعلق رکھنے والے تھے جن گھرانوں کے لوگوں کو حکومت وقت کے یہاں بڑے بڑے عہدے، مناصب اور پد حاصل تھے۔ وہ بھی چاہتے تو عہدے حاصل کر لیتے، ان کو بھی پد مل سکتا تھا حکومت کے یہاں، لیکن جب اللہ کے دین کی حقیقت ان کے سمجھ میں آ گئی اور توحید کی لذت کو انہوں نے چکھ لیا اور محسوس کر لیا، تو دنیا کے ہر قسم کے عیش و آرام کو انہوں نے قربان کر کے اللہ کی توحید اور اللہ کے دین پر بقا اور فنا کو انہوں نے ترجیح دی۔ نہ صرف ترجیح دی بلکہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ نمونے ان مومنوں کی زندگی کے جن کی زندگیاں بڑی بابرکت ہوئی۔ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بابرکت کیسے بنائیں، اور پھر بابرکت زندگی کہتے کس کو ہے؟ 80-90 سال کی زندگی ملے، اس سے بھی زیادہ یا اس سے کچھ کم، کیا اس کو بابرکت زندگی کہتے ہیں؟ عمر کی طوالت یہ بابرکت زندگی ہونے کی ہرگز علامت نہیں ہے، الا یہ کہ خیر الناس من طال عمره وحسن عمله۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ آدمی بڑا بہترین ہے، یا وہ خاتون بڑی بہترین ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اس کے کیا ہوں؟ اچھے ہیں۔ من طال عمره وحسن عمله، حسن عمل کے ساتھ، فرائض کی پابندیوں کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، جس کی آج کل بڑی کمی ہو گئی ہے۔ حرام سے بچ کر کے جو زندگی گزرے، گناہ سے بچ کر کے جو زندگی گزرے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں جو زندگی گزرے، اور وہ زندگی لمبی ہو، تو ایسا مرد یا ایسی عورت اللہ کے ہاں بڑا خوش نصیب ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعریف کے حقدار ہے، خیر الناس من طال عمره وحسن عمله۔ بڑا اچھا ہے وہ آدمی جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل بھی کیا ہوں؟ اچھے ہوں۔ ہم امت مسلمہ کی عمر کا ایوریج اور اوسط کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْمَارُ أُمَّتِي مَا بَيْنَ 60 أو 70 سنة وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ۔ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، اور 70 کے اوسط اور 70 کے ہندسے کو کم ہی لوگ کراس کر پائیں گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک اور حدیث، اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ۔ اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذر اور بہانے کا، ہیلے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جس نے اپنی زندگی کی 60 بہاریں دیکھ لی۔ اللہ نے
اس کی موت کو مؤخر کیا، پیچھے کیا حتیٰ بلغ 60 سنہ، یہاں تک کہ وہ کہاں تک پہنچ گیا؟ 60 سال کا ہو گیا، اپنی زندگی کی 7 بہاریں دیکھ لی۔ 60 سال کے ہو جانے کے باوجود دل پاکیزہ نہیں، زبان پاکیزہ نہیں، اخلاق پاکیزہ نہیں، فرائض کی پابندی نہیں، ابھی نظر پاکیزہ نہیں، دوسروں کے ساتھ ویوہار اچھا نہیں، وغیرہ وغیرہ، دنیا داری میں ڈوبا ہوا ہے، حلال و حرام کے بیچ فرق و انتر کرنے کا قائل نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے دھمکی ہے۔ 60 کے ہو گئے ہو اور ابھی بھی غفلت میں زندگی گزار رہے ہو، اب تمہارے لیے کوئی عذر اور بہانے کا موقع نہیں رہا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو 60 سے زائد کی عمر دے تو بقیہ زندگی کو، جو زندگی کے جو ایام بچے ہوئے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ توبہ و استغفار اور نیکیوں میں گزاریں۔ سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ کی زندگی کے دور کی یہ آخری صورت ہے، بلکہ بحیثیت صورت پورا ایک سورہ جو ہے یہ آخری سورہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، 63 کے آپ ہو چکے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی کہ آپ جس مشن کو لے کر کے اٹھے تھے اور جس مشن کی تکمیل کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، وہ مشن پورا ہو چکا ہے، وہ کام ہو گیا۔ اب آپ اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، بڑائی، پاکیزگی بیان کریں اور خوب کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نماز پڑھتے، رکوع میں، سجدے میں کثرت کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم انی استغفرک واتوب الیک۔ یہ سب پاکیزہ زندگی کے نمونے، بڑے بزرگ حضرات اور مائیں اور بہنیں خاص طور سے اس کو سنیں۔ ایک اور بات مد نظر رکھیے، ہم لوگوں کو جو زمانہ ملا ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزرنے والا زمانہ ملا ہے۔ زمانہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس کا کچھ اندازہ مسلمان اگر لگاتا بھی ہے تو کاروبار کے لحاظ سے، کمائی کے لحاظ سے اور دنیاوی حاجتوں اور ضرورتوں کے لحاظ سے، جبکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب زمانہ تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، تو پھر ہمیں اسی تیز رفتاری کے ساتھ رب کو منانے میں لگ جانا چاہیے، رب کو خوش کرنے میں لگ جانا چاہیے۔ وقت گزر رہا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، وقت تیزی کے ساتھ گزرے گا، قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے، تیزی کے ساتھ گزرے گا، وقت کی برکت ختم ہو جائے گی۔ سال، مہینے، ہفتے، دن اور گھنٹے کی برکت اٹھا لی جائے گی جب قیامت قریب ہوگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سال جو تمہیں ملا ہے یہ مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ ایک دن کی طرح، ایک دن ایک گھڑی کی طرح، اور ایک گھڑی اتنی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا جیسے سوکھے پتے میں آگ لگاؤ اور وہ فوراً جل کر کے راکھ ہو جاتا ہے۔
جس تیز رفتاری کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا ہے، اسی تیز رفتاری کے ساتھ ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، ہمیں اس کو محسوس کرنا چاہیے۔ ایک اور بات، ہم لوگوں کو جو زمانہ ملا ہے یہ فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کا زمانہ ہے۔ فتنوں کا ظہور جن کی پیشین گوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور بھوشوانی کی ہے، وہ فتنے ظاہر ہوں گے، آپ کی پیشین گوئیاں صحیح ہوں گی۔ آپ کی صداقت اور سچے نبی ہونے کی دلیل ہے فتنوں کا ظہور۔ ہم کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ تم فتنوں کو روکنا، فتنوں کا مقابلہ کرنا، نہیں، ہمیں اس بات کا حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے، نبی کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فتنوں کے دور میں تم عمل میں جلدی کرنا، نیکیوں میں جلدی کرنا، ہمیں اس کا حکم ملا ہے۔ فتنے پے در پے رات کے اندھیرے کی طرح لگاتار ظاہر ہوتے رہیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے۔ اور لوگوں کی نظروں میں دین کی صرف اتنی اہمیت رہ جائے گی کہ بس اگر صبح مسلمان ہے، صبح کو مسلمان ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور اگر شام کو مسلمان اور مومن ہے تو صبح کو کافر ہو جائے گا، دنیا کے مفاد کی خاطر، دنیا کے چند ٹکوں اور سکوں کی خاطر اپنے دین و ایمان کو، توحید کو بیچ دیں گے، کوئی حقیقت نہیں رہ جائے گی، اخلاق کی ساری حدیں پار کر جائیں گے، حلال و حرام میں تمیز اور فرق و انتر کرنا چھوڑ دیں گے، بس اپنا دنیاوی مفاد دیکھیں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کا مفاد چاہیے۔ کیا ہم فتنے کے اس زمانے کو محسوس نہیں کر رہے ہیں؟ ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے اب غور کیجئے کہ ہم اپنی زندگی کو بابرکت کیسے بنائیں۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہماری اور آپ کی عمر کا اوسط جو ہے 60 اور 70 کے بیچ میں ہے، کم ہی لوگ 70 کراس کریں گے، صحت و عافیت کے ساتھ، اللہ سب کو تندرستی کے ساتھ اور دین و ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ فتنے کی الغار الگ، اور خاص طور سے وہ فتنے جن کا اثر اور جن کا حملہ دل پر ہوگا، جس کی وجہ سے دل الٹ دیے جائیں گے اور سیاہ اور کالے کر دیے جائیں گے، جن کا دل فتنوں کے اثر کو قبول کر کے دین پر استقامت چھوڑ دے گا، ان کے دل فتنے کی وجہ سے سیاہ اور کالے ہو جائیں گے۔ اور جو فتنوں کا مقابلہ اپنے دین سے، اچھے عمل سے، اللہ کی توحید پر ڈٹ کر کے کریں گے، اچھے اخلاق پر قائم رہ کر کے کریں گے، حلال و حرام کے بیچ فرق کر کے کہ حرام کو ہر حال میں چھوڑنا ہے اور حلال کو اپنانا ہے، اس طرح سے کرتے ہوئے جو فتنوں کا مقابلہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے دلوں کو روشن اور منور فرما دے گا جن سے فتنوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ کل جہنمی جہنم میں چیخیں گے اور اللہ سے درخواست کریں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دے۔ آگے کیا کہنا چاہیے؟ وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّةِ، یہاں سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دے؟ نہیں، یہ نہیں کہیں گے۔
قرآن کریم میں کئی جگہ ہے. نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، ہمیں یہاں سے نکال کر دنیا میں بھیج دے. ہم دنیا میں اچھے عمل کرتے تھے جو پہلی زندگی میں نہیں کیے ہیں. اللہ سے وہیں جنت مانگ لیتے. جنت نہیں مانگیں گے بلکہ دنیا میں واپسی کی درخواست کریں گے اور اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ دنیا میں جا کر ہم کیا کریں گے؟ اچھے عمل کریں گے. ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. آنکھوں سے دیکھ لیا، کان سے سن لیا، اب ہمیں یقین ہو گیا، اب ہمیں دنیا میں بھیج دیا، ہم اچھے عمل کر کے آئیں گے. یہ آرزو پوری نہیں ہوگی. اچھے عمل کرنے کے لیے یہی زندگی ہے جو 60 65 62 یا 70 تک مان لیجیے. اللہ تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے. اگر تم نصیحت حاصل کر کے ہم کو راضی اور خوش کرنا چاہتے تو تم ہمیں راضی اور خوش کر لیتے. تمہیں اس کا موقع ملا تھا. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہیں حق تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. حق تو نبی نے ہماری طرف سے بیان کر دیا تھا، حق کا راستہ بتا دیا تھا. بس اس راستے پر اپنے آپ کو ڈال دینا تھا. حق کی پٹری اور ٹرک پر اپنے آپ کو ڈال دینا تھا اور اسی پر چلنا تھا. اس نذیر نے، اس رسول نے، اس ڈرانے والے نے اپنا سب کچھ، اپنی زندگی کا سارا عیش و آرام، اپنا عیش و آرام قربان کر کے حق رسالت ادا کیا. اور اس نذیر نے، اس ڈرانے والے نے تمہیں حق کا راستہ دکھا دیا تھا. تمہارے لیے کوئی عذر اور بہانہ نہیں ہے. تمہارے لیے کوئی عذر اور بہانے کا موقع نہیں ہے. اور ایسا دکھا دیا، ایسا بتا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا حدثتکم بہ. یہ اس قسم کی بات ایک نبی ہی کر سکتا ہے. ہم لوگ جتنی بھی تقریریں کر لیں، میں سب سے پہلے اس گنہگار دل سے کہتا ہوں، ہم لوگ جتنی بھی تقریریں کر لیں، کروا لیں، کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، ہم نے کوئی ایسی چیز، ایسی بات اور ایسا عمل نہیں چھوڑا جو تمہیں جنت کی طرف لے جائے اور جنت سے قریب کر دے، مگر میں نے اس کو بیان کر دیا ہے. ہمارے لیے کیا عذر رہ گیا؟ ہر بات ہم نے بیان کر دیا اور عملی نمونہ پیش کر دیا تمہارے سامنے. ترکتکم علی البیضاء، ایسی روشن چمکدار شاہ راہ اور راستے پر تم لوگوں کو چھوڑا ہوں. یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام کی نصیحت ہے غالباً، ایک دم آپ کی زندگی کے آخری دور کی، کہ تم لوگوں کو ایسے روشن شاہ راہ اور راستے پر چھوڑ رہا ہوں. لیلھا ونہارھا سوا، جس میں دن اور رات برابر ہے. یعنی اس دن میں کوئی پوشیدگی نہیں، کوئی اندھا پن نہیں، کوئی اندھیرا نہیں. اس دین میں رات اور دن برابر ہیں. صراط مستقیم پر ہم نے تم لوگوں کو چل کر کے دکھا دیا، بتا دیا ہر لحاظ سے، اپنے قول و عمل سے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ لیلھا ونہارھا سوا، رات دن برابر ہے، اندھیرا ہے ہی نہیں اس دین میں.
لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس صراط مستقیم اور روشن شاہ راہ سے وہی ہٹے گا جس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا عزم و ارادہ کر لیا ہے۔ ہلاکت جس کا مقدر بن چکی ہے وہی اس صراط مستقیم سے ہٹے گا۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سمجھ لیا۔ آج ہم جتنا بیان کر دیں، آپ جتنا سن لیں، ہم سب میں کوتاہی ہے۔ صحابہ نے اس کو سمجھ لیا تھا، مصعب بن عمیر نے سمجھ لیا، جو مکے کا سب سے خوشحال اور فیشن پرست جوان، جس نے اپنی زندگی کو تنگی اور مشقت میں گزار دیا، لیکن دین کا سودا کرنا تو دور کی بات ہے، دین سے ایک بال برابر بھی ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ کیا پڑی تھی وہ، کیوں اپنی عیش و عشرت اور ناز و نعمت کی زندگی کو چھوڑتے؟ کیا پڑی تھی؟ سمجھ لیا تھا کہ ہماری زندگی کی برکت اسی میں ہے، ہمارے رب کی رضا اسی میں ہے۔ خطبے میں سنتے ہوں گے اس صحابی کا واقعہ، غزوہ احد کا واقعہ، کھجور کی تھیلی ہاتھ میں، بڑے وہ سب واقعتاً اللہ کے سچے اور مخلص بندے تھے۔ عجیب جذبہ اور داعیہ پیدا ہوا، اور جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، آپ بتائیں اگر میں مارکے میں کود پڑوں اور لڑوں تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ نے فرمایا جنت میں۔ روایتوں میں ہے کہ کھجور کی تھیلی پھینک دی، صرف 7 کھجور لے لی، کہتے ہیں صرف 7، کہ تھوڑا سا کھا لوں کچھ طاقت بحال ہو۔ پھر ایک دم سے احساس پیدا ہوا، 7 کھجور کھانے میں تو بہت وقت لگ جائے گا، 7 کھجور کھانے میں کتنے منٹ لگ سکتے ہیں؟ بولیے، 10 منٹ مان لیجیے۔ ایک دم سے احساس پیدا ہوا، 7 کھجور اگر ہم نے دنیا میں کھا لی اس میدان جہاد و قتال میں، تو یہ میری زندگی کا وقت ضائع ہو جائے گا، اب تو مجھے جنت ہی میں جا کے کھانا ہے بس۔ جنت کو وہ اتنا قریب دیکھتے تھے، اتنے قریب کی نظروں سے وہ جنت کو دیکھتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کیسے اپنی زندگی کو بابرکت بنایا۔ ان کو جو کچھ موقع ملا نبی کے زمانے میں عمل کرنے کا، سب پر عمل کیا۔ ہمیں ہمارے زمانے میں جو عمل کرنے کا موقع مل رہا ہے اس پر تو ہم لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ وہ غزوہ خندق میں شامل ہوئے، غزوہ بنو قریظہ میں شامل ہوئے، جہاں سے ان کی شہادت ہوئی، ان کو موقع ملا وہ شامل ہوئے۔ ہم لوگوں کو جو نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے اپنی زندگی میں، ہم تو اسی کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، کم سے کم ہم وہ نیکیاں تو کریں، ہم تو وہ بھی نہیں کرتے ہیں، ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و سنگت میں سعد بن معاذ کو صرف 4 سال کی زندگی ملی ہے۔ کتنے سال کی؟ 4 سال کی۔ 1 سال اور ایکسٹرا مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں یہ مسلمان ہوئے تھے، 5 سال۔ یہ 5 سال کا مسلمان ہے صرف۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں دیکھ لیجئے کتنے سال کے مسلمان ہو۔ سعد بن معاذ کتنے سال کے مسلمان ہیں؟ صرف 5 سال کے۔ اللہ اکبر۔ زندگی کے مقصد کو انہوں نے پہچان لیا تھا، زندگی کو بابرکت بنا لیا تھا، نبی کی اتباع و پیروی میں، اللہ کو راضی کرنے میں لگایا 5 سال کو۔ 5 سال پایا، 5 سال لگا دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، تحرک لہو عرشہ، عرش کا ہلنا، اہل علم نے لکھا عرش بھی خوشی سے، عرش الہی
خوشی سے جھوم اٹھا کہ ایک پاکیزہ اور نیک بندے کی پاکیزہ اور نیک روح اوپر آ رہی ہے. عرش نے بھی خوشیاں منائی. ایک توحید پرست کے جنازے میں 40 توحید پرست اگر شامل اور پڑھیں مغفرت کی بشارت ہے. 40 تو کیا 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل. ان کے فضائل و مناقب پڑھیے. ہم 55 کے، کوئی 50 کے، کوئی 45 کے، کوئی 35 کے، کوئی 25 کے، 60 کے، 65 کے. ایک 5 سال کا مسلمان ہے صرف 70,000 فرشتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف تم لوگوں نے اپنے صحابہ سے کہ ان کے جنازے کو نہیں اٹھا رکھا، بلکہ 70,000 فرشتوں ان کے جنازے میں آئے ہوئے ہیں. ماں ہوتی ہے. لوگوں نے خبر دی کہ سعد کی ماں کے آنسو تھم نہیں رہے، آنسو تھم نہیں رہے. گلا پھاڑ پھاڑ کے رو نہیں رہی ہے. گلا پھاڑ کے رونا، پکار کے رونا، یہ زمانے جاہلیت کا رونا ہے، یہ حرام کا رونا ہے. میری مائیں اور بہنیں سنیں، آنسو نکلنا، بہنا، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. یہ منع نہیں ہے. بیٹے کی محبت میں جوان سال بیٹا شہید ہوا ہے، کیوں نہیں روئے گی؟ لوگوں نے خبر دی کہ سعد کی ماں کے آنسو تھم نہیں رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا جا کے خوشخبری دو، تمہارا بیٹا وہ پہلا شخص قیامت کے دن ہوگا جس کو دیکھ کر سب سے پہلے اللہ تعالی مسکرائے گا. محبوب اپنے محبوب سے جب ملتا ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے نا. سچے مومن کا محبوب دوست اللہ، اور سچے مومن اللہ کا دوست. پوری امت حاضر ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ مسکرائے گا کس کو دیکھ کر کے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ. کتنے سال کا مسلمان ہے یاد رکھیے گا؟ 5 سال کا. نبی کے ساتھ کتنے سال گزارے؟ 4 سال. زندگی کو کیسے بابرکت بنایا. بس اسی کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، پوری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سب سنتے رہتے ہیں. بس صرف ہم موازنہ کرنے میں رہتے ہیں، تلنا کرنے میں. اس کا بیان ایسا، اس کا بیان ویسا. بڑی پرلذت، بڑا بے مزہ. اپنے آپ کو تیار کیجیے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتوں کی اگر قدر اسی زندگی میں نہیں کر لیا تو کل قیامت کے دن ایسا رونا پڑے گا کہ اس رونے کی کوئی پورتی اور تلافی نہیں ہو پائے گی، بھرپائی نہیں ہو پائے گی. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ. اصل زیانکار، گھاٹا اٹھانے والے، اپنی زندگی کے سارے سرمایے کو ضائع برباد اور ویسٹ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو کل قیامت کے دن گھاٹے میں ڈال دیں گے. کیونکہ وہاں جو گھاٹا ہو جائے گا اس کی تلافی اور پورتی نہیں ہو پائے گی. 2 نعمتوں کی قدر کر لیجئے، رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر ان 2 نعمتوں کا مس یوز کیا، غلط استعمال کیا، غلط جگہ میں صرف کر دیا تو بڑی سخت پکڑ ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نہیں ہے؟ سب صحیح. تو 2 نعمت، الصحہ، تندرستی. تندرستی سب سے اچھی کب رہتی ہے؟ جوانی کے عالم میں. سب کو اللہ تعالیٰ اچھی تندرستی دے. ہم میں جو بیمار ہیں، خاص طور سے ہمارے بڑے بزرگ حضرات جو
بیمار ہیں اللہ رب العالمین ان سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ تندرستی سب سے اچھی کب رہتی ہے؟ جوانی کے عالم میں، بڑی تعداد جوانوں کی ہے۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ الفراغ، فری وقت، کام کاج کیجئے۔ کام کاج کرنا، حلال روزی تلاش کرنا بہت بڑی عبادت ہے، نبیوں نے کیا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنی محنت کی کمائی سے کھاؤ۔ داؤد کھایا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ نے اپنی محنت کی کمائی کھائی، چلے گئے مدین، مزدوری کی، بکریاں چرائی۔ بیٹی کے باپ پر بوجھ نہیں بنے، کیوں بوجھ بنیں گے؟ تو ایک تو تندرستی، اور دوسری کیا ہے؟ فری وقت، فرصت کے اوقات۔ تھوڑا سا دین کو سیکھنے کی طرف اپنے آپ کو مائل کیجیے، توجہ کے ساتھ۔ زندگی کو بابرکت بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ امام شافعی کی عمر صرف 54 سال تھی۔ ائمہ اربعہ میں سے کسی کا نام اپنی جماعت کی مجلس میں لے لو تو کہتے ہیں یہ بھی لگتا ہے مانتا ہے، اس کا مقلد ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، امام شافعی علم کے پہاڑ تھے، پہاڑ، بس اتنا جان لیجیے، علم کے کیا تھے؟ پہاڑ۔ اس امت پر ان کے بڑے احسانات ہیں۔ کتنی عمر پائی تھی؟ کتنی عمر پائی تھی؟ صرف 54 سال۔ امام بخاری نے 9 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ابھی سلامہ رضا بھی نہیں پڑھ پاتے 9 سال کے بچے، میری مائیں بہنیں خاص طور سے سنیں، سلامہ رضا نہیں پڑھ پاتے۔ تو بڑے کہیں گے کہ 9 سال میں بچے نے نہیں کیا، تو بڑوں کو بھی تو کچھ نہیں، کوئی صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی، کچھ صورتیں، منتخب صورتیں بھی یاد نہیں ہوتی۔ اور پھر حفظ قرآن کے بعد اسی کچی عمر میں، بچپنے کی عمر میں، 9 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ بچپنے کی عمر ہوتی ہے، انہوں نے عربی بھاشا میں مہارت پیدا کر لی، اور اس کے بعد ایک دم جوانی کا دور شروع ہونے سے پہلے 70,000 حدیث زبانی یاد کر لی۔ کتنی؟ 70,000۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کے اس دعا کے وہ کتنے حقدار ہوں گے کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے میرا فرمان، میرا قول سنا، یاد کیا اور اس کو آگے تک پہنچایا۔ یہی بخاری کے شارح امام احمد بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 9 سال میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ امام ابن تیمیہ 20 سال کے صرف تھے، جو اہل حدیثوں کے بڑے آئیڈیل اور مثالی شخصیت ہیں۔ اس امت پر امام ابن تیمیہ کے بڑے احسانات ہیں۔ صرف 20 سال کی عمر میں انہوں نے علوم قرآن میں سے فن تفسیر پر مہارت پیدا کر لیا تھا، اور فن تفسیر کے وہ ایکسپرٹ ہو چکے تھے۔ 20 سال کا بچہ کہہ لیجیے، 20 سال سے تو فیشن کے نام پر آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، جوانی کے نشے میں چور ہوتے ہیں۔ تو زندگی کو بابرکت بنانے کے یہ نمونے، تھوڑا سا علم کی طرف رغبت کیجئے، عہد کر لو کہ کوئی نہ کوئی ایک حدیث روزانہ حاصل کریں گے، قرآن کی صورتیں یاد کریں گے، قرآن کی صورتیں یاد کریں گے۔ وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ حافظ قرآن، قرآن کی صورتیں جن کو یاد ہو، کیا مقام ملے گا قیامت کے دن؟ یہ ایک مستقل عنوان اور موضوع ہے۔ مائیں اور بہنیں سنیں اور اپنے بچوں کو لگائیں اس کام میں۔ صحابہ کرام بھی تجارت کرتے، مزدوری کرتے، مدینے میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے اور بازاروں میں بیچتے۔ ان کو ہم لوگوں کو اپنے بال بچے سے جتنی محبت ہے نا، اس سے زیادہ محبت تھی ان کو، اور وہ اپنے بال بچوں کی فکر ہم لوگوں سے زیادہ کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے بال بچے کو کسی اور حوالے کر دے، تم کھلاؤ پلاؤ ہم دین سیکھ رہے ہیں، نہیں۔ وہ بھی سب کام کر کے جب رات ہوتی تو ان صحابہ سے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ قائم کیے ہوئے صفا اور چبوترے کے طلبہ اور اسٹوڈنٹس تھے، ان سے پوچھتے کہ آج کون کون سی آیتیں اتری ہیں، آج نبی نے کیا کیا فرمان فرمایا۔ جب تک سن نہیں لیتے، سیکھ نہیں لیتے، سمجھ نہیں لیتے، اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ دن بھر کام کاج کیا، تھوڑا سا اس طرف بھی رغبت کر کے اپنی زندگی کو بابرکت بنائیے۔ مومن کی زندگی بابرکت ہونی چاہیے، اور بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے عمل قلیلا و اجر کثیرا، نیکیاں کرنے کا موقع کم ملا اور اجر بہت پایا، اور بہت اجر کیا ہے؟ جنت مل جائے بس۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں برکتیں اور اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا کام لے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام اور توحید پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔